زندگی کا فلسفہ کیا ہے, آخر زندگی کیسے گزارنی ہے, ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے, اور ہم زندگی میں کیا سوچ کر آگے بڑھیں, اور لائف کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے, لائف کے کیا چیلنجز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو جب تک دیکھیں لائف کی ٹرو نیچر کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہوگا, ہمارے لیے لائف پروڈکٹیو انداز سے گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہم میں سے بہت سے لوگوں کے کانسیپٹس ہی خراب ہیں, دنیا کی زندگی کے بارے میں, لائف کے بارے میں, اس ورلڈ کے بارے میں. موسٹ آف اس وی بلیو, بچپن سے موویز دیکھتے آ رہے ہیں, میں بھی دیکھتا تھا, بچپن سے گانے سنتے آ رہے ہیں. ان موویز اور گانوں نے ہمیں کیا فلسفہ دیا ہے زندگی کا؟ مجھے جو دیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یو ول ایگری ود می. مجھے تو یہی فلسفہ دیا تھا, یولو کو جو فلسفہ ہے کہ یو اونلی لیو ونس. مجھے جو فلسفہ دیا تھا ان موویز اور سانگز نے وہ یہی دیا تھا کہ دنیا میں بس تو پارٹی کرنے آیا, اور دنیا میں ریلیکس ہونے آیا ہے, تو دنیا میں بس پیسے کما لیے اور فیشن کر لیا, جوانی فیشن سے گزار دی, بعد میں پروفیشنل لائف آ جائے گی, اس میں کیریئر بنانا ہے, کیریئر بنانے کی باتیں آ جائیں گی, اس کے بعد بس ایک بھاگ دوڑ لگ جائے گی, بچے پیدا ہوں گے, پھر کمپیریزنس کی ریس لگے گی, پھر بندہ جو ہے وہ کیریئر میں آگے بڑھتا جائے گا اور ایمبیشن رکھے گا, ہائی ایمبیشن اور ہائی ایک گول رکھے گا, ان گولز کو چیز کرے گا, اور ایٹ دی اینڈ بندہ مر جائے گا. تو دیٹ وی کال لائف. یہی کانسیپٹ ہم میں سے بہت سے لوگ کا ہے, ابھی تک ہے, یولو والا کانسیپٹ, اور یہ کہ دنیا میں پارٹی کرنے آئے ہو اور دنیا کی یہ جو سٹیجز ہیں یہ بس ایسے گزارنے. تو مائی کویسچن ٹو یو از کہ یہ فلسفہ زندگی کا کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا, یا ہم نے خود سے بنا لیا ہے, یا ہم نے موویز اور سانگز میں سے اخذ کیا ہے؟ یہ کویسچن ہمیں اپنے آپ کو پوچھنا چاہیے, کیونکہ موسٹ آف دا پیپل دے اینڈ اپ ان ریگریٹ. موسٹ آف دا پیپل بفور ڈیتھ دے آر ان ریگریٹس کہ میں نے لائف صحیح سے جی نہیں ہے, یا میں لائف میں یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا, یہ بھی کر لیتا تو اچھا ہوتا. دیکھیں میں بہت سے آرٹیکلز سے گو تھرو کرتا ہوں, ٹریول کا مجھے بہت شوق ہے, ایڈونچر کا مجھے بہت شوق ہے, تو میں ایسی ویب سائٹس ایکسپلور کرتا رہتا ہوں جہاں ٹریول کی بہت سی پکچرز ہوں. تو میں وہاں آرٹیکلز کے ٹائٹلز دیکھتا ہوں, لکھا ہوتا ہے کہ ڈو دیز 10 تھنگس بیفور یو ڈائی, یا لکھا ہوتا ہے کہ واچ دیز 20 موویز بیفور یو ڈائی. مختلف طرح کے آرٹیکل سامنے آ جاتے ہیں نا. دا پوائنٹ از کہ یہ بات تب صحیح ہے جب آفٹر ڈیتھ کوئی لائف نہیں ہے, جب آفٹر ڈیتھ جنت کی ایک زندگی ہے, اور وہ ہمارا پرپز ہے, وہ ہمارا ویژن ہے, اور وہاں پہ پتہ نہیں, یہاں تو 200 کچھ کنٹریز ہیں نا, وہاں پہ تو پتہ نہیں کتنی سلطنت ہوگی, وہاں پہ تو پھرنے کی کتنی جگہ ہوں گی. یہ باتیں تب بہت ریلیونٹ ہیں کہ ڈو دس بیفور یو ڈائی اور ٹریول ٹو دس کنٹری بیفور یو ڈائی. یہ ایمز اور یہ گولز تب بنتے ہیں انسان کے جب میری یہ رائے ہے, میرا یہ اوپینین ہے, جب آخرت کی زندگی پہ اس کا بلیف نہیں ہوتا ہے. ہیونگ سیڈ اٹ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان کنٹریز نہیں پھر سکتا, انسان جو ہے وہ کچھ چیزیں نہیں دیکھ سکتا, اللہ کی نیچر نہیں دیکھ سکتا بیفور ڈائنگ. یس یو کین, بٹ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے آرٹیکلز میں سے, ایسے سینٹینسز میں سے یہ بو آتی ہے کہ مے بی دیز آرٹیکلز آر گیونگ اس دی کانسیپٹ اینڈ فلاسفی کہ دنیا میں بس ایک ہی زندگی ملے گی, وہ جی لو جیسے جینا ہے, اس کے بعد مٹی ہو جاؤ گے, ختم ہو جاؤ گے, کچھ بھی نہیں رہے گا. شاید اسی لیے ہمارا یہ ویو بن چکا ہے کہ بس پارٹی کر لو, میکسیمم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہو زندگی سے اٹھا لو, اور باقی چیزیں شاید ہم اگنور کیے جا رہے ہیں. جو اصل کام ہم کرنے آئے تھے زندگی میں وہ ہم کر نہیں رہے. تو my point of telling you all this is کہ we must understand what is the real philosophy of life and how we should be spending life, تاکہ ہم کسی دھوکے میں نہ مر جائیں, تاکہ جب ہمیں موت آئے تو ہم یہ نہ کہیں کہ یار ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا, ہمیں سمجھایا تو ہوتا کہ اصل میں زندگی کا یہ فلسفہ تھا, ہم تو پتہ نہیں زندگی کو کیا ہی سمجھ کے گزار رہے تھے. So I am going to tell you a beautiful حدیث. کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ زندگی کا فلسفہ کیا, انہیں حدیث سنا دیں. دنیا کے تمام فلسفہ نگار, فلاسفرز, سائنٹسٹ, انٹلیکچوئلز, پوئٹس سب اکٹھے ہو جائیں اور سب سے آپ پوچھیں کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے, ہر ایک کی اپنی ایک رائے ہوگی. کوئی کہے گا زندگی کا یہ فلسفہ ہے, کوئی کہے گا زندگی میں ہم یہ کرنے آئے, کوئی پرپز آف لائف کچھ بتائے گا. And if all of them sit together and come to a best formula, even then they will not be able to tell you this philosophy which I am going to tell inshallah ta'ala through this hadith, a beautiful hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The hadith is mentioned in Sahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq.
حدیث goes like this, اور اس کی ایک ڈائیگرام بھی ہے, وہ ڈائیگرام میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں. ان عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط. Beautiful hadith. Prophet sallallahu alaihi wasallam, the narrated by Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alaihi wasallam drew a square. Prophet sallallahu alaihi wasallam نے چھڑی سے غالباً مٹی پہ ایک square draw کیا. And then he drew a line in the middle of it. پھر اس کے middle میں, square کے middle میں ایک line draw کی. And let it extend outside the square and then drew several small lines attached to that central line and said. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک square بنایا, square میں center میں ایک line بنائی, اس center کے ساتھ اور اس line کو extend کرایا outside the square, اور پھر he drew several small lines, چھوٹی چھوٹی lines بنائی اس central line سے, and said, آگے سناتا ہوں میں آپ کو, وَقَالَ هَذَا الْإِنسَانُ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطَطُ الصِّغَارُ الْأَعْرَاضُ فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحْشَهُ هَذَا. So what he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam, this is the human being. یہ انسان ہے, یہ مثال پوری انسان کی ہے. And this, the square, is his lease of life. اور یہ جو square آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ انسان کی lease of life ہے. Encircles him from all sides, or has encircled him. And this line, that is the middle line, which is outside the square, is his hope. And these small lines are the calamities and troubles which may befall him. And if one misses him, another will snap him. And if the other misses him, a third will snap him, and so on and so forth. Brothers and sisters, let's analyze this beautiful hadith. By the way, اس کی میں آپ کو ڈائیگرام دکھا دیتا ہوں. یہ جو پوری سچویشن ہے ہیومن بینگ کی ہے, یہ جو اسکوئر ہے, یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں, مطلب چاروں طرف سے جو اسکوئر اسے گھیرے ہوئے ہیں, یہ انسان کی موت ہے, اس کی لیز آف لائف ہے. اور یہ جو بیچ کی لائنز ہیں, بیچ میں جو لائن جا رہی ہے, یہ اس کی ظاہر ٹائم لائن ہے, اس سے وہ گزرے گا, اور وہاں پر سینٹر کی جو لائن ہے, وہاں سے بہت سی لائنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکیچ کی اور کہا کہ یہ لائنز ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں. اور اسکوئر کے آؤٹ سائڈ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے لائن, دیٹ از دی فالس ہوپس آف ہیومن بینگ. اب اسی سے ریلیٹڈ اگلی حدیث کیا کہتی ہے؟ The Prophet sallallahu alaihi wasallam drew a few lines and said, this is man's hope, and this is the instant of his death, and while he is in the state of false hope, the nearer line, that is the death, comes to him. Now let's understand the philosophy of life. اسلامی نظریہ حیات اس حدیث میں ایکسپلینڈ ہے کہ پہلی بات, ہم نے مرنا ہے. کوئی بھی بندہ امورٹل نہیں ہو سکتا. انفیکٹ جو سمجھتا ہے اس نے نہیں مرنا, وہ فالس ہوپ میں. جو سمجھتا ہے کہ موت اسے بڑھاپے میں آئے گی, پہلے نہیں آ سکتی, وہ بھی ایک فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا, وہ بھی ایک فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو مرضی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے اس کی, اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائے گا, وہ بھی فالس ہوپ لگائے ہوئے. جو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں کچھ حلال حرام نہیں ہے, بس جو میری مرضی کرے گی وہ میں کروں گا, وہ بھی فالس ہوپ میں. جو یہ سمجھتا ہے کہ میں بغیر کسی ذمہ داری کے, بغیر کسی ویژن کے اور پرپس کے لائف گزار دوں گا اور میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا, وہ بھی بہت بڑے فالس ہوپ میں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں, الٹیمیٹلی اللہ تو رحمان اور رحیم, اللہ نے تو معاف کر ہی دینا ہے, تو بس ٹھیک ہے نا, جو دل چاہتا ہے وہ کرتے رہو, تو وہ بھی ایک بہت بڑے فالس ہوپ میں. یس, یہ سارے فالس ہوپس ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت